زبردستی دخل اندازی نہیں کر سکتے. اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کو رسی سے باندھ کے رکھو اور اس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دو. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تعلیم, بچے نے کس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنی ہے, کیا بننا چاہتا ہے وہ, اس میں والدین کی چاہت پر عمل کرنا ثواب ہے, لیکن والدین اس میں اپنی رائے زبردستی مسلط. بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, آپ گن پوائنٹ پہ اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہو, تو معاملہ بولو بھائی خراب ہو جائے گا. یہ بنیادی حقوق ہیں جس کو ہیومن رائٹس, جو قرآن نے جن چیزوں کو ہیومن رائٹس قرار دیا ہے نا, جو شریعت نے جس چیز کو, زبردستی اس کو یہ کہنا. اب یہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, یا بچے کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا, اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی نہیں ہے کہ وہ یاد کرے, زبردستی اس کو کہ A1 گریڈ نہیں آیا تو دائرہ اسلام سے خارج. بھائی ہر آدمی کا دماغ پڑھائی میں, اگر سارے سائنسدان بن جائیں, سارے ڈاکٹر بن جائیں, تو مزدور کہاں جائیں گے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر. قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو قوم میں اپر لیول کے لوگ, ذہین دماغ کے لوگ ہمیشہ تھوڑے رہیں گے جو قیادت کریں گے, اور کچھ متوسط رہیں گے, اور کچھ بالکل مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوں گے. انہی مکھنچوؤں کی وجہ سے دنیا آباد ہوگی. سارے فنٹر بن جائیں نا, سب ایک دوسرے کو کھا جائیں گے بھائی. ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی, اور ہر آدمی کا دماغ ہر چیز کی طرف. میرے والد صاحب نے بڑے بھائی کو عالم بنانے کا ارادہ کیا. میرے والد صاحب کا ارادہ تھا اپنے بیٹے کو کیا بناؤں گا, بڑی چاہت تھی, کیونکہ خود سہارنپور میں رہتے تھے تو وہاں علم کا ماحول تھا, لیکن پاکستان ہجرت کرنے کی وجہ سے معاشی حالات ایک دم, زمینیں ساری جائیدادیں وہیں رہ گئیں, تو مجبوراً جاب, نیوی میں پھر جاب کرنی پڑی. تو ارادہ کیا کہ اب میں خود تو نہیں بن سکا, اپنے بیٹے کو بناؤں گا. میرے بڑے بھائی کو لے جا کے مدرسے میں داخل کیا. وہ روزانہ ان کی چترول لگتے تھے طبیعت سے ہیں. قاری صاحب کے حوالے کیا. قاری صاحب اور چنگیز خان میں اس وقت کوئی فرق, ان قاری صاحب میں کوئی فرق نہیں. روزانہ پٹ پٹا کے طبیعت سے دھنائی ہوتی. وہ گھر آتے, ہماری دادی چیختی کیوں بچے کو پیٹ رہے ہو اتنا. والد صاحب کہتے کیا کریں بھائی بھیجو. بالآخر وہ بھائی صاحب بھاگ گئے. قاریوں کو اللہ کا واسطہ, سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, لیکن اللہ کا ان کو ہدایت دے, ایسی دھنائی ہوتی. سب نہیں ہوتے بھائی, اور مدارس میں اس پہ بہت زیادہ, جو بڑے مدارس ہیں ان پہ کنٹرول ہے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ نہیں چل سکے, ان کا دماغ ہی نہیں لگا. پھر والد صاحب نے بڑے سے چھوٹے بھائی کو قرآن حفظ کروایا. وہ قاری صاحب اچھے تھے, وہ نہیں پیٹتے تھے, بھائی نے حفظ کر لیا. تو پھر والد صاحب نے میرے جو بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے بارے میں ارادہ کہ اب اس کو عالم بناتا ہوں. بڑی چاہت تھی نا, کیونکہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ, میرے جو پردادا تھے حضرت رشید خان گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, سارا الحمدللہ دینی لحاظ سے اچھا سلسلہ تھا. سارے حافظ تھے, جہاں تک مجھے معلومات ہے نا, میرے باپ دادوں میں سب حافظ تھے. تو والد صاحب نے ارادہ کیا کہ اب ان کو بناتا ہوں, دوسرے بھائی کو. دوسرے بھائی جو تھے وہ, ان کو لوگ پیار سے شہزادہ سلیم کہتے تھے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بیان سن نہ لیں, وہ زندہ ہیں بھائی, پرسوں آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے. وہ نہ ٹیشن بازیاں ان کی مشہور تھیں, خوبصورت بھی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ چلتے ہیں تو بنینزا کا جیسے اشتہار آ رہا ہو, اس طرح کی ان کی ٹیشن بازیاں تھیں. حافظ بن رہے تھے, لیکن جو ہوتا ہے نا ایک اچھے کرتے پہننے کا شوق اور اچھے لباس کا شوق بعض لوگوں کو ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی مدرسے میں پہلا دن تھا تو مولوی صاحب, ان کے بال بڑے خوبصورت تھے, ایسے وہ جو ہے نا خوبصورت بیچ کی مانگ نکلی ہوتی تھی, بڑے خوبصورت سے ان کے سلکی بال تھے. جیسے ہی مدرسے کا پہلا دن تھا, جن کو شہزادہ سلیم کہا جاتا تھا, تو جب وہ مدرسے میں گئے ہیں تو وہاں قاری صاحب نے بولا کہ ٹینڈ کرا کے آؤ اور یہ کالر کاٹ کے آؤ. یہ کالر نہیں چلے گا, سادہ کرتا. انہوں نے کہا میں ٹینڈ ونڈ میں ٹینڈ نہیں کراؤں گا بھائی, میں نہیں جاتا, میں نہیں بن رہا عالم. تو وہ بھی بھاگ گئے, نہیں چل کے دیے. پوت بنے گا, کماؤ پوت. اور مجھے ڈاک یارڈ میں کروا بھی دیا, اور اللہ کی قدرت کہ ہم وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے, ہم ادھر آ گئے. ہمارے ایک استاد سے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے, جن کی وجہ سے آج میں, مفتی احمد ممتاز صاحب, بڑے کڑک سے عالم ہیں. تو وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے, ہم ان کے بیان سنا, ہم کو بڑا مزہ آیا. تو ان سے میری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں مولوی ہونا چاہیے, تمہیں کیا بننا چاہیے, عالم. تو میرے والد صاحب کے پاس گئے, بولے اس کو مدرسے میں ڈالو. والد صاحب نے کہا اس کو تو ڈالوں گا ہی نہیں, 2 کا تجربہ کر چکا ہوں. اب گھر میں بحث اختلاف, ہم نے کہا ہم تو مدرسے میں جائے گا. بالآخر ہم چلے گئے. ابا نے بڑا ڈرایا, ابے بیٹا نہیں چل سکتا, کوئی بھی نہیں چلتا یہاں پہ, اور پیسے ویسوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں تو جب تک زندہ ہوں تعاون کر رہا ہوں, بھائی پتہ نہیں کریں گے, لیکن میرے بھائیوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. تو
بڑا ڈرایا. ہم نے کہا نہیں, ہم آ گئے ادھر اور جو بھی ہیں آپ کے سامنے ابھی مولوی بنے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. یہ مقصد اپنے واقعات بتانا نہیں ہے. اپنا واقعہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے کہ آپ اولاد پہ زبردستی کریں گے تو معاملہ. اب میرے 2 بڑے بھائیوں کو اگر وہ زبردستی مولانا ہی بنانے کے چکر میں لگے رہتے تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے, نہ دین کے نہ دنیا کے. اور مجھے اگر اسری نیوی میں لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تو میری جو صلاحیتیں ادھر اجاگر ہوئی ہیں وہ وہاں نہیں چل. وہاں میں کچھ کیا کر رہا ہوتا, صبح آفس جا رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, پینٹ پہن کے, شام کو بائک پہ سیلنسر نکلوا کے ویلیاں لگاتا ہوا آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. نیوی میں ہیں بھائی ہم, ویلیاں لگاتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے, آ رہے ہوتے. تو لیکن جب والد صاحب نے دیکھ لیا کہ اس میں مضبوط ارادہ ہے تو پھر والد صاحب مجھے الحمدللہ کیونکہ مسلط نہیں, انہوں نے کہا جب بیٹا خود چاہ رہا ہے اور اتنا شوق ہے پھر تو بہت خوش ہوتے تھے. پھر تو میں 18 سال کی عمر میں بیان کر رہا تھا اور بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے. انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا 18 سال. تو انہوں نے کہا بڑی بات ہے ماشاءاللہ, 18 سال میں یہ بیان کر رہے ہیں. تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے تھے. تو اولاد کو آپ زبردستی اپنی مرضی کی تعلیم پر مجبور نہیں کر سکتا. مشورہ اس کا بیچارے کا دماغ چل ہی نہیں رہا پڑھائی میں, اس کو سمجھا نہیں چل رہا بھائی. اس کو قدرت نے مزدور بننے کے لیے پیدا کیا ہے, اس کو میکینک بننے کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے, نہیں چل رہا اس کا دماغ. تو نہیں چلا, وہ امتحان میں فیل ہو گیا. تو اس کو جب رپورٹ کارڈ لے کر گھر آ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اتنا دباؤ آئے گا نا میرے اوپر باپ اور ماں اور رشتہ داروں کی طرف سے, اس نے جا کے خودکشی کی ہے. حرام موت مرا, اچھا کام نہیں کیا. لیکن آپ اتنا زیادہ اگلے کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اس کا دماغ نہیں چل رہا تو کیوں زبردستی گھسیٹ رہے ہو کہ نہیں کرنا ہے؟ ہر ایک میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں والدین اپنی اولاد پر زبردستی, اسی طرح یہ بات بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن موقع آ گیا تو اس حوالے سے اسی طرح یاد رکھو, والدین جب اولاد بالغ ہو جائے تو اسے شادی سے نہیں روک سکتے. وہ اگر کرنا چاہ رہی اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں اپنے خرچے پہ, تو ابا اس کو شادی سے نہیں روک سکتے. روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم, یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے, آپ کا بنیادی حق ہے. اسی طرح شادی کے معاملے میں زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر ہی کرے گا تو ہوگی, ورنہ قیامت تک تو کمارا ہی رہے گا. باپ کو ترجیح دیں, ماں کو ترجیح دیں. اماں کہہ رہی ہیں جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کریں, لیکن باپ اور ماں زبردستی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ نے بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. اور بالغ لڑکے کی بھی نہ صرف یہ کہ نہیں ہو سکتی بلکہ جہاں وہ چاہ رہے ہوں, والدین کو شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو پھر وہاں کرو. اس معاملے میں ان کے جذبات کا, بولو بھائی, خیال رکھو. لن ترى للمتحابین مثل النکاح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے جو ولی تھا نا, یہ نبی کے پاس ایک کیس آیا, لڑکی کے جو ولی تھے, چچا, باپ نہیں تھے تو چچا ولی ہوتے ہیں, وہ لڑکی کی شادی امیر لڑکے سے کر رہے تھے. امیر لڑکے سے, چچا چاہ رہا تھا کہ میری بھتیجی کی شادی کہاں ہو, امیر سے, اور لڑکی کسی غریب لڑکے کو پسند کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں. کیا مطلب؟ جہاں لڑکی چاہ رہی ہے اس کی شادی وہاں ہوگی. تو ہمارے ہاں والدین اس چیز کا خیال, اپنے حقوق پر تو سنیں گے کہ بھائی بیان ہونا چاہیے. والدین ایکچولی جو ہے نا, آج کل اولادیں ایکچولی بہت بگڑ رہی ہیں, اور مفتی صاحب ایک بیان کریں آپ, تو بھائی ٹھیک ہے, والدین کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کچھ حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں جس میں وہ زبردستی, کیا خیال ہے, مسلط نہیں. اسی طرح یاد رکھو جب شادی ہو گئی, بہو گھر میں آ گئی, تو بیٹا الگ بھی رہ سکتا ہے. بڑے خطرناک مسائل چھیڑ رہا ہوں, ڈر بھی لگ رہا ہے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ہی رہے, چاہیے. یہ جوائنٹ فیملی میں جو برکات ہیں وہ اکیلے رہنے میں حاصل نہیں ہوتی, بڑی برکتیں ہیں. اور ماں باپ کو خوش رکھو گے ان کے ساتھ رہ کر تو بڑا نوازے گا اللہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اس معاملے میں بھی والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اگر بیٹا چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں بیوی کو لے کر, کیونکہ مسائل بڑے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں, پھڈے پاس, یہ ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے. گھر میں جب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اماں صحیح ہے کہ ابا ہیں, یا
بیگم صحیح کہہ رہی ہے. تو وہ اپنی بچوں کی تربیت بعض لحاظ سے کرنا چاہتا ہے, اس میں رشتہ دار نہیں کرنے دیتے ویسی تربیت. تو اگر وہ بیٹا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے الگ رہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا رہوں گا, میں ملتا رہوں گا ان سے, تو پھر اس معاملے میں بھی والدین زبردستی بولو بھائی نہیں روک سکتے. ہم مشورہ تو یہی دیتے ہیں کہ یار والدین کو خوش رکھو, ان کے پاؤں میں جنت ہے, قدموں میں, لیکن قانون نہیں ہے زبردستی کا. جب آپ اپنے اختیارات سے آگے جاؤ گے نا تو پھڈے ہوں گے. پھر اکثر لڑائیاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ والدین اپنے اختیارات سے آگے جا رہے ہوتے ہیں, زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو پھر بھی آپ اپنے حقوق ادا کریں, پھر بھی والدین اولاد حقوق ادا نہیں کرے گی تو اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. اللہ نے آپ کا حق زیادہ بتایا ہے, اولاد چاہے شادی کر کے الگ رہے لیکن ساری زندگی اس کو آپ کا خیال رکھنا ہے, فون پہ آپ کی خیریت, آپ سے ملنا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس جانا. میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی تھی, میں جب بھی سفر سے آؤں تو میری والدہ بیمار تھی, سب سے پہلے وہاں جا کے حاضری دوں. حج سے جب میں آیا تو پہلے میں دور گیا ہوں, اپنے گھر نہیں آیا, پہلے اماں کے پاس, صحیح ہے نا, آشیرواد لیا وہاں سے, اس کے بعد باقی جگہوں پہ بعد میں جائیں گے. تو یہی ہوتا ہے, انہیں سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور کیا کرنا ہے انسان نے. تو یہ تمام حقوق کس کو دینے ہیں, والدین, خدمت بھی کرنی ہے. تو لیکن اس میں شریعت نے کچھ حدود بولو بھائی اسی طرح یاد رکھو, اولاد اگر کما رہی ہے اور والدین اس سے کہتے ہیں کہ پوری تنخواہ ہمیں لا کے دیا کرو, دینی چاہیے. اولاد کی سعادت یہی ہے کہ پورے پیسے ابا کو پکڑا دیں. لیکن اگر ابا کی اپنی سی آمدن ہے, اپنی کوئی ذریعہ ہے, اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, تو وہ اس معاملے میں اولاد پر زبردستی بولو بھائی, کیونکہ ہر آدمی پر سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنا خرچہ واجب ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ہیں تو پہلے آپ پر اپنے پیسوں سے ہے, نہیں ہے تو پھر آپ کس سے مانگ سکتے ہیں, بیٹے سے مانگ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ ابا سے پوچھے بغیر ہی, ابا کے مطالبے کے بغیر ہی دے دیے. لیکن یہ تو اخلاقی چیزیں ہیں نا, قانون نہیں ہے. لا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں تو آپ زبردستی بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ, کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں یار, ابا کے پاس اتنے پیسے, ابا کہتے ہیں آدھی تنخواہ مجھے دے دیا کرو یار. تو ابا تو اب دنیا سے جانے والے ہیں, ہم نے تو اب جمع کرنا ہے نا, بچانا ہے بھی, سارے ابا ہی کو پکڑا دیں. اور ابا لے کے پھر کیا کر دیتے ہیں, گٹکے میں. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں, گٹکے میں حکے میں اڑا دیتے ہیں ابا. تو وہ بیچارہ خون پسینے کی کمائی ہے, ابا کیا کر رہے ہیں, صبح شام بیٹھ کے حکے پی رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار نہیں دو, ابا کے پاس جب اپنے پیسے ہیں نا, ابا سے کہو ابا 5-6 حکے اس سے اور خرید لیں, جب یہ ختم ہو جائیں